اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میں نے سورہ ناس کی تلاوت کی ہے، تو آج ہم پڑھیں گے کہ سورہ ناس کے کون سے تجوید کے رولز ہیں اور کون سا حرف جو ہے وہ موٹا پڑھا جاتا ہے، کون سا پتلا پڑھا جاتا ہے۔ جو بھی سورہ ناس میں موٹے اور پتلے لفظ آئیں گے وہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گی۔ قل، اس میں قاف جو ہے وہ موٹا پڑھا جائے گا، لام جو ہے پتلا حرف ہے، پھر اعوذ یہ سارے پتلے حرف ہے، با یہ بھی پتلا ہے، را جب اس پر پیش ہو یا زبر ہو تو وہ موٹا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہم آ جائیں گے الناس۔ اب یہاں پر ایک تجوید کا اسپیشل رول ہے، جب بھی نون شدہ والا یا میم شدہ والا آتا ہے تو ہم غنہ کرتے ہیں۔ غنہ کیا ہوتا ہے؟ ہم ناک میں آواز لے جاتے ہیں، جیسے یہاں پر ہے برب الناس، اب ناک میں آواز لے جائیں گے اور 2 سیکنڈ کے لیے ہم غنہ کریں گے۔ اسی طرح سے آگے ہے ملک الناس، تو یہاں پر بھی نون شدہ والا ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر غنہ کیا۔ آگے ہے الہ الناس، یہاں پر بھی ہم نے غنہ کیا۔ اس کے بعد ہے من شر الوسواس۔ اب یہاں پر تجوید کا ایک اور رول ہے جس کو کہتے ہیں اخفا، لیکن آج ہم وہ نہیں پڑھیں گے، وہ میں اگلے سبق میں یا کسی اور سبق میں آپ کو بتاؤں گی، کیونکہ ہم ایک وقت میں ایک ہی رول پڑھ رہے ہیں۔ من شر الوسواس الخناس، تو یہاں پر بھی نون شدہ والا، تو اس لیے ہم نے غنہ کیا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، یہاں پر بھی نون شدہ والا ہے، اس لیے ہم نے غنہ کیا ہے۔ من الجنۃ والناس، تو یہاں پر بھی جنت والناس، اس میں غنہ ہوگا، ناک میں آواز لے جائیں گے اور غنہ کریں گے ہم۔ یہ چیز اتنی مشکل نہیں ہے، لیکن پریکٹس سے آ جاتی ہے، تو گھبرانے کی بات نہیں، پریکٹس جاری رکھیں گے تو یہ ہو جائے گا اللہ کے حکم سے۔ یہ تو تجوید کا رول ہو گیا، اب ہم پڑھیں گے اس کا لفظ بلفظ ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ میں آتی ہوں، برب الناس، لوگوں کے رب کی، ملک الناس، جو لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، جو کہ معبود ہے لوگوں کا، لوگوں کے معبود کی پناہ، من شر الوسواس الخناس، من شر جو کہ اس شر سے جو کہ الوسواس جو وسوسہ ڈالنے والا ہے، الخناس چھپ کر حملہ کرنے والے ہیں، تو پناہ میں آتی ہوں میں من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے کے شر سے، الذی یوسوس، جو کہ وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ، جو کہ جنوں میں سے ہے، والناس، اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ تو اس کا بامحاورہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے، چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے کے شر سے، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ اب اس کی تھوڑی سی مختصر سی تفسیر بھی کر لیتے ہیں۔
اس میں پناہ مانگی گئی ہے کہ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے جو سب کا پروردگار بھی ہے، صحیح معنی میں سب کا بادشاہ بھی ہے، سب کا معبود حقیقی بھی ہے۔ ایک مستند حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کے دل پر وسوسہ ڈالنے والا شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ جب وہ ہوش میں آ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو یہ وسوسہ ڈالنے والا پیچھے کو دبک جاتا ہے، اور جب وہ غافل ہوتا ہے تو دوبارہ آ کر وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، البتہ شیطان جو جنات میں سے ہے وہ نظر نہیں آتا اور دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن انسانوں میں سے جو شیطان ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں سن کر انسان کے دل میں طرح طرح کے برے خیالات اور وسوسے آ جاتے ہیں۔ اس لیے آیت کریمہ میں دونوں قسم کے وسوسہ ڈالنے والوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ شیطان کی چالیں کمزور ہوتی ہیں، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ انسان کو گناہ پر مجبور کر سکے۔ یہ تو انسان کی ایک آزمائش ہے کہ وہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو بندہ اس کے بہکائے میں آنے سے انکار کر کے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لے تو شیطان اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ قرآن کریم کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ ہی سے سیدھے راستے کی ہدایت کی دعا کی گئی ہے، اور اختتام قرآن کا سورہ ناس پر ہوا ہے، جس میں شیطان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ سیدھے راستے پر چلنے میں اس کی شر سے جو رکاوٹ پیدا ہو سکتی تھی اسے دور کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس اور شیطان دونوں کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔